السلام علیکم۔ میں نے اپنی جو لاسٹ وائس نوٹ بنائی تھی وہ ہما اوست پینتھیزم اور وحدت الوجود یعنی صوفی میٹا فزکس کے اوپر بنائی تھی۔ میں نے وہ ڈیفینیشن شیئر کی تھیں جو نان صوفی مسلم اسکالرس کی ہیں۔ آج میں اسی ٹاپک پہ اپنی ایک نئی وائس نوٹ بنا رہا ہوں، لیکن میں وحدت الوجود کے اوپر جو صوفی فلاسفرز ہیں، صوفی اسکالرز اور مشائخ ہیں، ان کی ڈیفینیشن شیئر کروں گا۔ اور میں ایک طالب علم کے ہونے کے ناطے میں بس یہ مختصراً ان کی ڈیفینیشن شیئر کرتا ہوں میں، اور میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اس پر عمل کریں یا آپ اس کو مانیں۔ یہ سب کچھ میری مقصد نہیں ہے، میں بس آپ کے ساتھ اس کو شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ڈیفینیشنز ہیں۔ جو وحدت الوجود صوفی میٹا فزکس ہے، اس کے بارے میں ہمارے ہاں اکابر صوفیہ ان کی بڑی تعداد وحدت الوجود ہی کو دین کا صحیح ترین تعبیر سمجھتے ہیں۔ ان کا نقطہ نظر اس معاملے میں یہ ہے کہ وجود حقیقی میں صرف ایک ہے، وہ ذات خداوندی کی ہے۔ ذات خداوندی مرتبہ لا تعین میں ہے، ہم اس کو لاہوت کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ جب وہ لا تعین کے مرتبے سے تعینات قبول کرتی ہے تو اس کا آخری مقام وہ ہے جس میں ہم اس وقت کائنات کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ جو سارا سفر ہے وہ صوفیہ کرام کے ہاں تنزیلات کہلاتا ہے۔ یہ اس کی خاص اصطلاح ہے اور ان کی بڑی مشہور تنزیلات ہے، اس کو تنزیلات ستہ کہتے ہیں۔ 6 ستہ ہیں، یہ تنزیلات ستہ کہلاتی ہے، اور 7ویں مرض میں یہ عالم جو ہمیں نظر آتا ہے وہ سامنے آتا ہے۔ اس سلسلے میں آپ کو ایک جو مشہور اور بہت ہی زیادہ مانی جاتی ہے صوفیہ کرام میں، تصوف کی دنیا میں، وہ ہیں خود ایک بڑے شیخ ہیں، شیخ تصوف شیخ احمد سرہندی، جس کو ہم لوگ مجدد الف ثانی بھی کہتے ہیں۔ انہوں نے اپنے مکتوبات امام ربانی میں اس ڈیفینیشن کو خلاصہ کیا ہے، اور یہ مکتوبات بہت ہی غیر معمولی حیثیت رکھتی ہے صوفیہ میں اور مشائخ میں۔ اور یہ کہتے ہیں کہ مشائخ کے 3 گروہ ہیں۔ ظاہر ہے کہ سارے صوفیہ ایک نقطہ نظر کے قائل نہیں ہیں، ان میں بھی گروپ بندی ہے۔ ان کے 3 گروپ ہیں جو وحدت وجود کو ڈیفرنٹ انداز سے لیتے ہیں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ مشائخ کے 3 گروہ ہیں، اور پہلا گروہ اس بات کو قائل ہے کہ عالم خدا کے موجود کرنے سے خارج میں موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو عالم ہے، اللہ نے خارج میں ایک وجود بخشا ہے۔ جو کمالات صفات یا عالم نظر آتی ہیں، جو ہمیں بڑی بڑی خوبصورت چیزیں نظر آتی ہیں، جو کمالات نظر آتی ہیں، جو ہم دیکھتے ہیں اس عالم میں، اللہ نے موجود کی ہیں، یعنی کہ اللہ نے اس کو وجود بخشا ہے۔ یہ گروہ اپنے نظریات میں علماء اہل سنت سے متفق ہیں۔ صوفیہ کرام اس گروہ کو کم و بیش وہی نقطہ نظر دیتے ہیں جو اہل سنت والے رکھتے ہیں۔ یہ عام اہل سنت کا نقطہ نظر ہے، اس میں بہت زیادہ کنفلکٹ نہیں ہے جو اہل سنت اور یہ جو صوفیہ کرام کا جو یہ گروہ ہے۔ دوسرا گروہ صوفیہ کرام کا جو ہے مشائخ کا ہے، وہ عالم کو خدا کا سایہ کہتا ہے، لیکن اس کا قائل ہے کہ عالم خارج میں موجود ہے۔ جس طرح سے یہ سایہ کا وجود اصل سے قائم ہے، اسی طرح عالم کا وجود حق وجود سے قائم ہے، یعنی کہ اس عالم کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جس طرح سایہ کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، وہی وجود سے پرتوں کی صورت میں وجود میں آتا ہے، وجود کے ساتھ قائم رہتا ہے۔ یہ عالم کی حیثیت بھی یہی ہے، یعنی کہ اس نے یہ کہ سارا جو اللہ تعالیٰ کا جو ذات کا سایہ ہے، وہ ہی جو عالم نظر آتا ہے وہ ذات کا سایہ ہے۔ تیسرا گروہ وحدت وجود کا قائل ہے، اور یہ سب سے بڑا گروہ ہے۔ اس ڈیفینیشن کو سب سے زیادہ صوفیہ کرام اور مشائخ کے جو فالوورز ہیں، ان کو ماننے والے، وہ اس کو فالو کرتے ہیں۔ تیسرا گروہ جو وحدت وجود کا قائل ہے کہ اس کے خارج میں ایک موجود ہے، کوئی کثرت نہیں ہے۔ وحدت وجود مطلب بھی یہی ہے کہ کثرت کی نفی کی جائے، یعنی توحید جو اسلام میں ہے، اللہ کے دین میں ہے، وہ تو یہ ہے کہ اس عالم کا ایک اللہ ہے۔ لیکن وحدت وجود کے قائلین اس کے بالکل برعکس یہ کہتے ہیں،
اصل میں یہاں موجود حقیقی ہی ایک ہے، یعنی خارج میں ایک موجود ہے، وہ حق تعالیٰ کی ذات ہے۔ باقی کیا ہے؟ باقی اصل میں اس کے تعینات ہیں، یعنی وہ ذات تو خود تعین نہیں رکھتی، نہ اس کا کوئی جہد ہے، نہ اس کے اوپر ہے، نہ کوئی نیچے ہے، اس کا کوئی وجود نہیں جس پر ہم انگلی اٹھا کے رکھ سکتے ہیں، نہ اس کی اس طرح سے ذات ہے جس طرح کی ذات ہم واقف ہیں، وہ لا تعین ہے۔ لیکن وہ یقین تعین کو قبول کرتی ہے۔ جب وہ تعین کو قبول کرتی ہے تو جو آخری مرتبہ ہے وہ یہ عالم کا ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے۔ یہ سب تعینات ہیں۔ اس میں پہلا مرتبہ جو مرتبہ ذات کہلاتا ہے، لا تعین اطلاق ہوتا ہے۔ اس میں آپ انگلی نہیں رکھ سکتے، اس میں آپ کچھ نہیں کر سکتے، نہ آپ اس کی جہت بتلا سکتے ہیں، نہ کوئی زبان بتلا سکتے ہیں، نہ کوئی مکان بتلا سکتے ہیں۔ وہ ذات مرتبہ لا تعین میں ہوتی ہے۔ اس مرتبے میں وجود حقیقی ہر قسم کی نسبت سے پاک ہوتا ہے، یعنی اس پر کوئی نسبت نہیں لاحق کی جا سکتی۔ اس مرتبے کو وہ احدیت یا غیب والغیب کا مرتبہ دیتے ہیں۔ اور دوسرا جو مرتبہ ہے جو تنزیلات میں، دوسرے مرتبے کے معنی یہ ہیں، اسے اب ہم ذات لا تعین سے نیچے تنزیل اختیار کر رہی ہے، نیچے آ رہی ہے، تعینات کی طرف آ رہی ہے۔ دوسرا مرتبہ علم اجمالی کا ہے۔ اس مرتبے میں وجود حقیقی پر تعین کا اطلاق ہوتا ہے، یعنی اب آئے کہ آپ تعین کر سکتے ہیں، اس پر انگلی اٹھا سکتے ہیں۔ یہ جو مرتبہ ہے علم اجمالی کا، اس پر پہلا قدم ہی ذات رکھتی ہے، تو اس کو صوفیہ ایک اور تعبیر دیتے ہیں، وہ تعبیر کہلاتی ہے حقیقت محمدیہ۔ اس مرتبے میں تعین ہو جاتی ہے وہ ذات جو لا تعین میں تھی، ہر طرح کے تصورات سے بالا تر تھی، اب وہ اس سے نیچے اتری ہے۔ جیسے ہی وہ نیچے اتری ہے، اس کے اوپر اب تعین کا اطلاق ہو گیا ہے۔ اس کو وہ علم اجمالی کا مرتبہ، کیونکہ وہ ذات معلوم ہو رہی ہے، عالم میں آ رہی ہے، مگر ابھی بھی اجمال میں ہے۔ یہ وہ مرتبہ ہے جس کو نام حقیقت محمدیہ رکھا ہے صوفیہ کرام نے۔ یہ خاص ٹرم استعمال کی گئی ہے اس سیکنڈ مرتبہ کے لیے۔ اس کے بعد جو مرتبہ ہے اس کو مرتبہ تفصیل کہتے ہیں۔ یہ جو تفصیل کا مرتبہ ہے، اس کو وہ کہتے ہیں عیان ثابتہ۔ یہ خاص اصطلاح ہے جو العربی نے اپنی کتابوں میں شیئر کی ہیں۔ اب گویا اسے عیان وجود میں آنے لگے ہیں، جنہوں نے ابھی عوارض قبول نہیں کی ہیں، ابھی وہ جسم کی حالت میں نہیں آئی ہیں۔ جیسے انسان کا ایک عین ہے، اس کی ایک حقیقت ہے، اس کے بعد وہ عوارض قبول کرتا چلا جاتا ہے۔ اس میں اس نے نہیں کیے ہیں۔ چوتھا مرتبہ جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے، وہ عالم ارواح میں داخل ہو جاتا ہے۔ عالم ارواح میں بھی اشیاء مجرد ہیں، ابھی وہ شکل نہیں اختیار کی ہے۔ اس میں بھی یعنی ان کے ساتھ عوارض نہیں ہوتے، بسیط حالت میں ہوتی ہے۔ اور پانچواں مرتبہ علم امثال کا ہے، علم مثال کا ہے۔ اس مرتبے میں اشیاء مرتب ہو رہی ہیں، یعنی مل رہی ہیں، ایک شکل نکال رہی ہیں، لیکن بہت ہی لطیف حالت میں، بہت ہی نازک حالت میں ہیں۔ اور چھٹا مرتبہ علم اجسام کا ہے۔ اب جسم وجود میں آ گئے ہیں، اس میں چیزیں مرتب ہو رہی ہیں، لیکن کثیف حالت میں بھی آ گئی ہیں۔ اور ساتواں جس میں اب حضرت انسان میں آ جاتی ہے، یہ گویا تنزیلات ہے۔ تنزیلات یعنی ذات نے جب مرتبہ لا تعین سے نزول فرمایا تو وہ آہستہ آہستہ اس مراتب سے ہوتے ہوئے انسان تک آ گئی۔ اب ظاہر ہے گویا جو کچھ ہم کو نظر آ رہا ہے اپنی ذات اور گرد و پیش میں، اثر میں خداوند تعالی کا تعینات ہے، اور تعینات کے ساتھ ہی ظہور ہوا ہے۔ یہ بات صوفیہ کرام اپنے وحدت وجود میں کہتے ہیں۔ تو یہ جو ڈیفینیشن ہے وحدت وجود کی، یہ صوفیہ کرام کی کتابوں میں اور مختلف لوگوں کی اپنی ریسرچ میں بھی شامل کی گئی ہے، اور ایک کثیر تعداد ہے، کروڑوں میں لوگ ہیں جو صوفیہ کرام کی تیسری ڈیفینیشن کے اوپر بلیو کرتے ہیں اور صحیح تعبیر کرتے ہیں دین کی۔ اور میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ میرا مقصد جو صرف ایک اس ڈیفینیشن کو شیئر کرنے کا ہے، اور میں اس بات پر یہ نہیں کہتا کہ آپ اس کو مانیں یا آپ اس کو سمجھیں۔ بس ایک اسٹوڈنٹ کے ہونے تعلق میں نے یہ پہلی جو آڈیو تھی جس میں میں نے نان صوفی فلاسفر کی اور مسلم اسکالر کی ڈیفینیشن شیئر کی تھی، یہاں پر میں ایک جو صوفی لوگوں کی مشائخ کی ان کی ڈیفینیشن شیئر کرنا چاہتا ہوں میں۔
اور کوئی میرا اس کا مقصد نہیں ہے۔ اور اگر اس آڈیو میں مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا ہو یا میرے منہ سے غلط بات نکل گئی ہو، اے اللہ مجھے اس کو معاف کر دے اور سننے والوں کے دماغ سے اور چیزوں سے محو کر دے۔ جزاک اللہ خیرن، خدا حافظ۔